غصے کی وادیوں میں کانٹوں پہ چل کر تمہاری عظمت کو بلند کرنے والا کون تھا؟ بیٹی کو فدا کے امی وابی یا فاطمہ کہہ کر اپنے ماں باپ کو بیٹی پہ قربان کر کے بیٹی کی عظمت دکھانے والا کون تھا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس لیے یاد رکھو، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھنا، بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بھی پتا چلا ہے کہ آج کل جب ماں کے شکم میں بیٹی آ جاتی ہے، سونوگرافی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ماں باپ معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی، اور اس کے بعد اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس بیٹی کو گرا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، کیا تم تصور کرتی ہو جس بیٹی کو تم نے قتل کیا، جس بیٹی کو تم نے پیٹ سے گرا دیا، کہیں ایسا تو نہیں اگر بیٹے تمہیں دھوکہ دے دیتے تو یہی بیٹی تمہارا سہارا بن جاتی، یہی بیٹی ہاتھ پکڑ کر تمہارے بڑھاپے میں تمہاری مددگار بن جاتی۔ بیٹی کبھی رابعہ ہے، قوم کی بیٹی کبھی عائشہ ہے، بیٹی کبھی فاطمہ کی شکل میں ہے، بیٹی کبھی آمنہ کی شکل میں ہے، بیٹی کبھی ام سلمہ کی شکل میں ہے، بیٹی کبھی خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں ہے۔ یہ سب بیٹیاں ہی تو ہے، کسی نہ کسی کی بیٹی ہی تو ہے۔ اس لیے بیٹی کو بوجھ تصور مت کرو، بیٹی کو اللہ کی نعمت تصور کرو۔ اور اگر بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی تحفہ لاتے ہیں تو بیٹوں کے لیے قیمتی اور بیٹی کے لیے بڑا ہلکا تحفہ، اور اس کے بعد لانے کے بعد سب سے پہلے بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ لیکن آؤ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ میرے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں 3 عدد بیٹی ہو اور 1 ہی عدد بیٹا ہو، اب پتا چلا کہ بیٹا 1 ہوگا اور بیٹیاں 3 ہوگی تو ماں باپ کو زیادہ پیار بیٹے سے ہوگا، اس لیے کہ بیٹا ایک لوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت پر، میرے سرکار کریم نواز پر، آقا کریم فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں 1 عدد بیٹا ہو اور 3 عدد بیٹیاں ہو اور تم سفر سے واپس آؤ اور کوئی تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کا دل اتنا نازک ہوتا ہے، اگر کسی نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا تو گویا اس نے مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے تحفہ بیٹی کو دینے کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر کسی نے بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا۔ اسی لیے تو میرے آقا جب کبھی سفر پر جاتے تو آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے میرے آقا سیدہ فاطمہ کے گھر آتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عظمت کو اتنا بلند کیا۔ اب یہی بیٹی اگر جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بیٹیوں کو کتنا بلند کر دیتے ہیں، ہمیں پابند کرتے ہیں جب تک اپنی بیٹی کی اجازت نہ لو اس وقت تک کہ ان کا رشتہ نہ کرنا، ان کے نکاح کے بارے میں خود طے نہ کرنا۔ آج اللہ اکبر ہندوستان کے کلچر میں رہ کر کے اللہ اکبر بہت سارے لوگ اسلامی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر جب کبھی نکاح کی بات آتی ہے لڑکی کی پسند کے حوالے سے لڑکے سے تو بار بار پوچھا جاتا ہے بیٹے تجھے پسند ہے یا نہیں، تجھے پسند ہے یا نہیں، لیکن بیٹی سے ایک مرتبہ بھی پوچھا نہیں جاتا، بلکہ ماں باپ کہتے ہیں بیٹی ہو کر ہمارے آگے جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جیسے لڑکے کو حق ہے کہ وہ لڑکی کی پسند یا ناپسند کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اسی طریقے سے بیٹی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اعتبار سے اظہار کر سکتی ہے۔ بچیوں کو حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ادب کے ساتھ بتا دے کہ یہ لڑکا مجھے پسند ہے یا ناپسند ہے۔ لیکن اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج کل بچیوں کی فکر تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بچیاں کہتی ہے جس جوان کے چہرے پہ داڑھی ہے اس کے ساتھ میں شادی نہیں
نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرا شوہر تو اسمارٹ ہونا چاہیے، میرا شوہر تو خوبصورت ہونا چاہیے، بالکل ہیرو لگنا چاہیے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی بھول کر رہی ہو، بہت بڑا دھوکہ دے رہی ہو اپنے آپ کو۔ اگر تم نے کسی داڑھی والے سے شادی سے انکار کیا، اگر اس کے برے کیریکٹر کی وجہ سے کیا تو بات الگ ہے، لیکن سنت مصطفیٰ کی وجہ سے اگر تم نے داڑھی دیکھ کر کے اس کے ساتھ شادی سے انکار کیا، سن لو کبھی سکون کی زندگی نہ گزار سکو گی، اس لیے کہ جو سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑائے وہ کبھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔